بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے ویورز، آج میرو کے کہانی کے قسط نمبر 24 میں آپ لوگ کی خدمت میں حاضر ہیں ڈیلی بیسس پر۔ امید ہے کہ آج کا بھی کہانی آپ لوگ کو پسند آ جائے گا۔ ناظرین، کل جدھر ہم لوگوں نے چھوڑا کہ گسیدک کو بلاہ نے ادھر چھوڑا تھا اور شکار کے لیے گیا، تو ادھر بھی میرو کی گسیدک کے ماں باپ نے ابھی اس کا دوسرا دن تھا کہ اس کا بے چینی سے انتظار کر رہے تھے، تو یعنی دادی ماں نے جو اپنا تلسیم سے وہ لوگ کو سمجھایا کہ ابھی تک آپ لوگ کی بچی زندہ ہے، تو چنانچہ وہ لوگ تھوڑا خوش ہو گئے۔ جب دوسری صبح ہو گئی تو اس کا ماں اور بھی زیادہ پریشان تھا، اور اس کا دل جیسا درختوں کے سائے ایسا تھا جیسا کہ کبھی دھوپ آئے اور چھاؤں چلا جائے۔ تو ناظرین، اس کی گسیدک کی باپ نے اپنی گسیدک کی ماں کو تسلی دیا کہ آپ فکر نہ کریں اور اس کے لیے انشاءاللہ دعا کریں، وہ جلدی انشاءاللہ واپس آئے گا، اور اس کے ساتھ ہمارا جو اس کا بھائی ہے دل پل، وہ بھی ہم لوگ کے ساتھ چلے گا، اور اس کو انشاءاللہ ڈھونڈ کے ہم لوگ جلدی لائیں گے۔ تو ناظرین، اس کو دلاسا دیتے رہے، لیکن وہ بھی اس کی پریشانی کبھی بھی کم نہیں ہوتی، کیونکہ وہ ہر وقت اس کے خیالات اپنی بیٹی کی طرح راغب تھے۔ تو چنانچہ ناظرین، جب ادھر ہی گسیدک کو کمروں میں بند کر کے بلا شکار میں چلا گیا تھا، تو وہ واپس آیا تو انہوں نے دروازے وغیرہ کھولے، تو اس کے ساتھ شکار میں ہرن کے بچے، کچھ پرندے وغیرہ، اس کے علاوہ انہوں نے مرغی وغیرہ کو بھی شکار کیے ہوئے تھے، خرگوش وغیرہ، بہت قسم کے چیزوں سے شکار کھیل کے لائے تھے، جنگلی جانوروں کو وغیرہ کو بھی لے کے آئے تھے۔ تو ناظرین، ادھر ہی تو گسیدک کے ساتھ آ کے ادھر اس نے پوچھا کہ میں تو شکار میں گیا، میرے کو تو دیر ہو گیا، آپ کو تو برا نہیں لگا کچھ، آپ کو تو ادھر بورش محسوس نہیں ہو گیا؟ تو انہوں نے بولا کہ میرا زندگی کا پہلا دن ہے کہ جیسا ایسا قید اور مشکل میں گزرا کہ میں ایک انسان تھا اور میں اپنی مرضی سے چلتا پھرتا تھا، آپ جا کے میرے کو ادھر کتنا دروازوں کے اندر، محل کے اندر میرے کو بند کر کے گیا، اور یہ میری مجبوری کا اور مشکل ترین دن تھا کہ جس نے میں نے گزارا کیا۔ تو اس نے بولا کہ میں کیا کروں کہ میرا تو بابا ابھی تک نہیں آیا، تمہارا شادی بھی نہیں ہو گیا، لہٰذا میں اگر دروازہ کو ایسے کھلا رہنے دوں تو شاید تم چلا جائے گا، تو میں کیا کروں، میں تو ادھر بیٹھتا نہیں ہوں، ہر وقت میں باہر جاتا ہوں شکار کھیلنے کے لیے۔ تو ناظرین، اس باتوں کے کرنے کے بعد گسیدک کو بہت رونا آیا، اور اس کو اپنے ماں باپ، اپنے بھائی وغیرہ سب کچھ یاد آنے لگے، اور یاد کے دوری کے یاد اس کو ایسا ستانے لگے جیسا کہ وہ کوئی ویران میں اس کا دل کوئی صحرا میں ایسا پڑا ہوا ہے اور تڑپ رہا ہے۔ ناظرین، جب وہ رونے لگا تو اس کے غزالی آنکھوں کے اندر وہاں سے آنسو نکل کے نکلنے کے بعد اس کے رخساروں کے اوپر سیلاب کرتے رہے، جیسا کہ کوئی دشت کے اندر کوئی موسم کا بارش برسے، ایسا نمونہ اس کے آنسو سے اس کے رخساروں کو سیراب کرتے ہوئے اس کے گلے تک گئے، اور گلے میں اس کا جو چکن کار اور گلدوزی اس کا جو قمیص تھا تو اس کو گیلا کرنے لگے۔ ناظرین، جب بلاہ نے یہ سلسلہ دیکھا تو اس کا دل نے اپنے دوست کو ایسا رونے کے لیے برداشت نہیں کیا، تو چنانچہ بلاہ نے بولا کہ گسیدک، تم ابھی رونا نہیں، زیادہ رونا تمہارا میرے کو اچھا نہیں لگتا ہے، کیونکہ میرے کو تم بہت دوست ہو اور میں تمہارا عاشق ہوں، اس کے لیے تم رونا پلیز نہیں۔ تو انہوں نے اس کو بہت سمجھایا، لیکن کیا جانے کہ گسیدک کا دل کا سیلاب کدھر سے اڑ گیا ہے، اور وہ موجوں کو لیتا ہوا آنکھوں کے باہر سے اس کے جو صحرا تھے سیراب کو سیلاب کرتے رہے، اور آخر کار جب گسیدک کا رونا ابھی اس کا دل بھی اپنا سیلاب بھر دیا، تو سیلاب بھرنے کے بعد تو پھر اس کے آنکھوں سوکھنے لگے۔ جب ناظرین اس کے رخساروں سے آنسو کے سوکھنے لگے تو بلا تھوڑا ہوش ہونے لگا، اور اس نے انہوں کو بہت ہی گہرے نگاہوں سے دیکھنے لگا، اور بہت دیر تک اس کو دیکھتا رہا، تاکہ اس کا دل بھی اس کی محبت سے لبریز ہو گیا۔ اس کے بعد ناظرین
تو بلح نے بولا کہ چلو میں ابھی جاتا ہوں، شکار کو کچھ کباب بناتا ہوں، کچھ بریانی اور پلاؤ بناتا ہوں، کچھ سالنہ بناتا ہوں، اپنے ماں کو دیتا ہوں۔ تو چنانچہ انہوں نے شکار وغیرہ کو ادھر سے ہٹا کے گیا بنانے کے لیے۔ تو گیسدک ادھر بھی محل کے اندر ناظرین چکر لگاتا رہا۔ تو انہوں نے سب کانوں کو ریڈی کر کے واپس آیا۔ تو انہوں نے پوچھا کہ چلو ابھی آئیں، ہم لوگ کھانا کھاتے ہیں۔ تو ناظرین جب بلح کی بدبو نے اس کی دل کو ایسا رکھا تھا کہ اس کے دل کھانے کے لیے بالکل لبریز تھا اور اس کو کھانے کا ضرورت نہیں تھا۔ جو چنانچہ انہوں نے بولا کہ آپ لوگ کے کانوں کو میرا دل نہیں چاہتا ہے، لہٰذا میرے کو ایسا کھانا پسند نہیں ہے۔ میرے کو اگر کھانا پسند ہے تو اپنے ماں کے بنائے ہوئے ہاتھوں کا کھانا کہ جو میں ہر روز کھاتا تھا، اور میرا دل بہت جلد ہی بھر جاتا تھا۔ تو چنانچہ ناظرین بلح نے کیا بولا کہ اس کے لیے آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ہم لوگ کا ایسا اچھا کھانا آپ کو پسند نہیں ہے تو میں تمہارے لیے جو بھی کھانا تم آرڈر کرے گا میں تمہارے لیے لانے کے لیے تیار ہوں۔ تو ناظرین گیسدک نے بولا کہ میرے کو اپنے ماں کے ہاتھ کا پکے ہوئے روٹی وغیرہ تو پسند ہیں۔ تو چنانچہ ناظرین پلک جھپکتے ہی بلح ادھر سے گم ہو گیا۔ تو انہوں نے اپنے تلثوم کے ذریعے ادھر تک گیا اور اس کے ماں کے دسترخوان سے ایک روٹی گرما گرم نکالا تھا کہ جو انہوں نے پہاڑی پتھر کے توے سے بنایا تھا، اور ابھی تک اس کا گرمی بھی نہیں گیا تھا کہ انہوں نے ادھر گیسدک کے سامنے حاضر کیا۔ ناظرین جب گیسدک نے اس پہاڑی پتھر کے پکے ہوئے گرم روٹی کو ہاتھ لگایا اور دیکھا تو انہیں پتہ چلا کہ یہ حقیقت میرے ماں کے ہاتھوں کا بنا ہوا روٹی ہے۔ تو ناظرین وہ تھوڑا اور بھی ہوش ہو گیا اور اس کے ساتھ وہ روٹی کو کھانے لگا، اور بلح بھی تھوڑا ہوش ہو گیا۔ تو چنانچہ ایسا وہ لوگ انہوں نے اپنا یہ دن کو گزارا کیا، اور اس دن کے گزرنے کے بعد بلح نے پھر رات ہو گیا۔ تو رات میں ناظرین بڑی مشکل سے انہوں نے رات کا گزارا کیا اور سو گیا۔ بلح وہی انتظار میں ہے کہ کبھی تک اس کا باپ آ جائیں اور وہ دونوں کا شادی رچائیں اور وہ لوگ بولیں کہ ہم لوگ ایک خوشی کی زندگی گزار دیں۔ تو ناظرین اس باتوں کے سننے کے بعد گیسدک کے دل اور بھی زیادہ تیز دھڑکنے لگا، جیسا کہ کوئی وزنی چیز کو پہاڑ کے اوپر سے نیچے گرا دیں گے، تو ایسا اس کا دل جیسا زخمی ہو گیا، کیونکہ انہوں نے ایسا اپنی زندگی میں نہیں سوچا تھا کہ اس کا نصیب ایسا کوئی بلا کے ساتھ لگ جائے گا۔ اور اس کا اپنے خوبصورتی میں بھی بہت فخر تھا کہ میں اپنے علاقے کا، اپنے محلے کا، اپنے گاؤں کا خوبصورت لڑکی ہوں، کاش کہ میرا کوئی ہمدرور اور ہم ہنا ہوتا کہ میں اس کے ساتھ شادی رچاتا، لیکن کیا کریں کہ میری تالح اور بخت نے میرے کو ادھر تک محدود کر دیا اور میں ایک بلح کے ساتھ قیدی ہو گیا۔ تو ناظرین جب صبح بلح نے بولا کہ میں تو دوبارہ شکار جانے کے لیے ابھی آمادہ ہوں اور میں جاؤں گا، تم کدھر بھی نہیں جانا، ادھر رکنا۔ تو ناظرین گیسدک نے بولا کہ میں ادھر کیا حق رکوں گا کہ میرے کو یہ محل کے اندر اس کا اندر کا جو بو ہے وہ بھی میرے کو اچھا نہیں لگتا ہے، اور میرے کو اس کے اندر کا میرا بالکل جہنم کا نمونہ لگتا ہے، اور میرا دن ادھر سے نہیں گزرتا ہے۔ تو چنانچہ ناظرین بلح نے اس کو بولا کہ مشکل نہیں ہے، آج میں سب دروازوں کو کھول دوں گا، تم ناراض نہیں ہونا، بس خوش ہونا، جو بھی تم بولے گا میں تمہارا بات سننے کے لیے راضی ہوں، فقط میرا بات بھی تم سنیں، کدھر بھی نہیں جائیں، ادھر ہی رکیں۔ یہ جو آس پاس بولتا ہے اگر 3 کوٹیاں ہیں، اس کوٹیوں کو ہاتھ نہیں لگائیں، چھیڑ چھاڑ نہیں کریں، مطلب یہ 3 کوٹیوں کو نہیں کھولیں، باقی ہمارا یہ محل ہے، یہ جو جگہ ہے ادھر جدھر بھی تم جائیں، گھومیں، کھیلیں، بیٹھیں، لیٹیں، کچھ مشکل نہیں ہے، فقط ان 3 کوٹیوں کو ہاتھ نہیں لگانا۔ اس باتوں کے کرنے کے بعد ناظرین بلح نے بولا کہ میں تو ابھی شکار کے لیے جا رہا ہوں، اور انہوں نے ایک انگوٹی کو لا کے اس کے ہاتھ میں پہنا دیا، اور اس انگوٹی کے ساتھ ایک اندر اس کا ایک نگینہ تھا۔ تو اس نے بولا کہ اگر کچھ تم کو تکلیف ہو گیا، کچھ ضرورت ہو گیا، کچھ مشکل ہو گیا، تم اس انگوٹھی کے نگینے کو ایسا رگڑ دیں، اور رگڑ دینے سے بعد میرے کو بولیں کہ تم کوکو کہاں ہو، میرا نام کوکو ہے، کوکو تم کہاں ہو، میرے کو تم چاہیے، فوراً تم میرے ساتھ حاضر ہو جائیں، تو پلک جھپکتے ہی میں تمہارے سامنے حاضر ہو جاؤں گا۔ تو ناظرین اس باتوں کے کرنے کے بعد کوکو تو شکار میں چلا گیا،
لیکن اس کا بات کا جواب انہوں نے نہ ہاں میں دیا نہ میں دیا، حالی سر ایسا ہلاتا رہا اور اپنے دل کا جو سمندر تھا اور بھی موج مست ہوتا رہا کہ وہ بھی جائے گا تو میں کیا کروں۔ ناظرین، ان باتوں کے کرنے کے بعد کوکو تو شکار کے لیے چلا گیا، اور ابھی جو گیسدک تھا وہ بھی تنہا ادھر رک گیا تھا۔ تو ناظرین، گیسدک نے ادھر سے اٹھ کے تو محل کے دوسری طرف چلا گیا، اور دوسرے محل میں ادھر داخل ہو کے اس کے اوپری سطح میں گیا اور دیکھنے لگا کہ وہاں تو جنگلی جانوروں کے کھوپڑی پڑے ہوئے ہیں، ان لوگوں کے سینگ وغیرہ پڑے ہوئے ہیں، اس کے بہت ہڈی وغیرہ ادھر رکھے ہوئے ہیں، جیسا نمائش کے لیے شکاری لوگ اپنے مکان کے ارد گرد رکھتے ہیں۔ سر کے سینگوں کو رکھتے ہیں، بکریوں کے سر رکھتے ہیں، کھوپڑی رکھتے ہیں، بڑے بڑے ہڈی وغیرہ رکھتے ہیں۔ اس چیزوں کو ناظرین گیسدک دیکھتا رہا اور نظارہ کرتا رہا، اور اس کے دل میں اور بھی خوف اور زیادہ ہراس اٹھتا رہا، جیسا کہ کوئی بادل کا سامنے ایک طوفان برپا ہو جائے۔ ناظرین، اس کے دل کے اندر نئے طوفان سر اٹھا لیتے تھے، تو انہوں نے اپنے دل کے اندر کے طوفانوں کو کنٹرول کرتا رہا اور یہی ساتھ میں مگن رہا۔ ناظرین، آج بس اتنا تک، کل ہم انشاءاللہ اس کے 25 نمبر قسط میں آپ لوگ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ آج ہم لوگ کو دیں ادھر اجازت۔ زندگی رہے گی تو سفر رہے گا، سفر کے ساتھ کہانیاں جڑیں گی، کہانیوں کے اندر کچھ مارل ہوتے ہیں کہ جو انسان کے لیے سبق آموز ہوتے ہیں۔ ہم لوگ کو دیں اجازت، دیکھتے رہیں ڈیلی ہم سفر کو۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ، گڈ بائے۔